صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ بو بکر عمر عثمان ولی، بو بکر عمر عثمان ولی، یاران نبی میں سب سے جلی، بو بکر عمر عثمان ولی، اصحاب محمد حق کے ولی، بو بکر عمر عثمان ولی، یاران نبی میں سب سے جلی، بو بکر عمر عثمان ولی، بو بکر عمر عثمان ولی۔ اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، ایمان کی روایت جن سے چلی، بو بکر عمر عثمان ولی، یاران نبی میں سب سے جلی، بو بکر عمر عثمان ولی، اصحاب محمد حق کے ولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے جو تخت عظمت جلال پر ہمیشہ سے متمکن ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی قدرت کاملہ یہ کہ سمندروں میں مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خزاں و قدر کا مالک و مختار ہے۔ عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہے۔ ہم اسی کی حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کے راگ الاپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان ہم پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو۔ درود و سلام سید العرب العجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدووں اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا۔ بزرگوں اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحابہ جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت ملی، ایک صحابی رسول ہیں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حواری رسول بھی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حواریوں میں آپ کا شمار ہے۔ 16 سال کی عمر ہے، داخل اسلام ہو گئے اور داخل اسلام ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار بن گئے۔ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں یہ شور ہوا کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر لیا گیا یا شہید کر دیا گیا۔ گھر آرام کرنے کے لیے آئے، اطلاع ملی، فوراً تلوار لیے، نیام نکال دے کر پھینک دیے اس کو، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک، کاشان نبی تک پہنچ گئے۔ وہاں پر آپ نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ آئی حضور کے۔ پوچھا کہ اے زبیر کیسے آنا ہوا؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی یہ غلط خبر آپ کے تعلق سے اڑائی گئی تھی کہ آپ کو قید کر دیا گیا یا نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے پوچھا اگر واقعی ایسا ہوتا تو آپ نے کہا خدا کی قسم میں اہل مکہ سے اس وقت تک لڑتا جب تک میری جان میں جان باقی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے حواری ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام ابو عبداللہ جن کی کنیت تھی، یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بھتیجے تھے، اور حضرت خولید جو آپ کے دادا تھے وہ حضرت خدیجہ کے والد بزرگوار تھے۔ آپ کی جو والدہ محترمہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، حضرت زبیر بن عوام کے جو رشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، ایک تو پھوپھی زاد بھائی بھی ہیں، دوسری بات یہ کہ ہم زلف ہیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی ایک صاحبزادی حضرت اسماء جن کو ذات الناطقین بھی کہتے ہیں، وہ حضرت زبیر بن عوام کی زوجہ محترمہ ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت بی بی عائشہ، یہ دونوں بہنیں ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی ہوئے۔ ایک جد کے ہیں
یعنی 5ویں پشت پر جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا سجدہ مل جاتا ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ جب حضرت خدیجہ آپ کی پھوپھی ہیں تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پھوپھا بھی ہوا، ایک رشتہ ایسا بھی ہے. اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر بڑی جانثاری اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ محبت آپ کا ایک ورثہ رہا ہے. جب آپ اسلام قبول کر لیے تو آپ کا جو چچا ہے نوفل بن خولید، اس نے بہت زیادہ آپ کو یعنی تکلیفیں دی، ایذا دی. نہ صرف یہ بلکہ آپ کو بوریے میں لپٹ کر دھوئنی بھی دی، یعنی دھواں بھی دیا اور بہت زیادہ تکلیفیں پہنچایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں سے یہ کہا تھا یعنی نبوت کے 5ویں سال کہ وہ حبشہ ہجرت کر کے چلے جاؤ، وہاں کا جو بادشاہ ہے بڑا عادل بادشاہ ہے اور تم پر کسی قسم کا وہاں پر ظلم اور زیادتی نہ ہو سکے گی. تو پہلے قافلے میں جانے والے حضرت زبیر بن عوام ہیں. لیکن کچھ دنوں کے بعد جب یہ اطلاع ملی سورہ نجم کی آیتوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں جب تلاوت کی، تلاوت کرتے ہوئے جب آپ سجدہ تلاوت کیا تو کفار نہ چاہتے ہوئے بھی سجدے میں گر گئے، جس سے غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے. اور یہ خبر جب حبشہ پہنچی تو حبشہ سے بہت سارے لوگ واپس آ گئے. واپس آنے والوں میں حضرت زبیر کا بھی نام ہے. اور پھر اس کے بعد پھر وہ موقع بھی آیا جب آپ ہجرت کرتے ہوئے مدینہ منورہ چلے گئے. مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 مہینے بعد سلمہ بن سلامہ جو قبیلہ بنو عبدالشل سے جن کا تعلق تھا ان کو آپ نے مواخاتی بھائی بنایا. اور پھر حضرت زبیر وہ شخصیت جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تو بڑی شجاعت اور بڑی بہادری کے ساتھ شریک ہوئے. اور یہ شرکت اس انداز کی تھی کہ مت پوچھئے. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ بوکرش نام کا ایک شخص جو تمام لوہے میں غرق تھا جب مقابلے کے لیے آیا تو حضرت زبیر کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا اور پھر نیزے کو انہوں نے دونوں آنکھوں کے بیچ اس انداز سے مارا کہ وہ تڑپ کر تڑپتے ہوئے مر گیا. لیکن جس وقت یہ نیزہ کھینچا گیا تو اس کا پھل ٹیڑھا ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیزے کو اپنے پاس منگوا لیا اور جہاں بھی مجاہدین اسلام کو اگر بھیجنا ہوتا تو حضرت زبیر بن عوام کے اس نیزے کو سامنے رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر کی شجاعت کی باتیں تمام بتلاتے تھے. اور اسی موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک ایسا شخص ایک ٹیلے پر چڑھ گیا غزوہ بدر میں اور چڑھنے کے بعد اس نے للکارا مسلمانوں کو. تو اس وقت حضرت زبیر اس کے مقابلے کے لیے جب نکلے تو معاملہ یہ ہوا کہ آپ نے اس سے جب یعنی لڑائی شروع ہوئی تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اوپر سے گرائے گا وہ تمام کامیاب ہوگا اور زبیر گرانے والوں میں سے بنیں گے. چنانچہ حضرت زبیر نے اسے نیچے پچھاڑ دیا اور اس کے بعد اس پر بیٹھ کر اس کو تمام ختم کر دیا. یعنی مقابلے میں بھی اتنے زیادہ بہادر اور اتنے شدید ہیں. بدر کی وادی کے اندر آپ نے اپنی شجاعت کا مکمل طور پر اظہار کیا. اور اس کے بعد 7 شوال 3 ہجری کو جب احد کے میدان میں غزوہ احد واقع ہوئی تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے کہا کہ میری اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا. ہزاروں ہاتھ بلند ہوئے. حضرت زبیر کو امید تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب رشتے ہونے کی وجہ سے یہ تلوار انہیں عنایت کریں گے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سماک بن خرشہ جن کو تاریخ اسلام میں بودجانہ کے نام سے یاد کرتے ہیں ان کے حوالے کی. حضرت زبیر کے دل میں یہ بات کا خیال آیا کہ دیکھیں کہ بودجانہ اس تلوار کا حق کیسے ادا کرتے ہیں. بودجانہ نے تلوار ہاتھ میں لی، ایک سرخ پٹی آپ نے سر پر باندھی، پنجوں کے بل چلتے ہوئے اکڑتے ہوئے چلنے لگے. تو تمام مسلمانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بودجانہ کی اس اکڑ کو دیکھتے ہوئے پوچھا کہ کیا اللہ کے نبی اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ مسلمان اس انداز سے اکڑ کر چلے. حضور نے فرمایا اکڑ کی چال اللہ کو پسند نہیں لیکن موقع کی اس نزاکت سے پسند ہے تاکہ دشمنوں پر کسی قسم کا روب ہو اس انداز سے وہ جا سکتے ہیں. حضرت زبیر نے دیکھا کہ میدان کارزار میں بودجانہ ایک کے سر پر تلوار رکھے اور کچھ دیر کے بعد اس کی ایک چیخ سن کر وہ تلوار اٹھا لیا. یہ دراصل ہندا تھی جو عتبہ کی بیٹی تھی، ابو سفیان بن حرب کی بیوی تھی. جب وہ تمام اپنے سپاہیوں کو آگے بڑھا رہی تھی تو اس کو ختم کرنے کے لیے بودجانہ پہنچے اور جب اس کے سر پر تلوار رکھ دی تو اس نے جب چیخ ماری تو اس وقت آپ نے تلوار ہٹاتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تلوار ایک عورت کے خون سے میں اسے رنگین کروں، یہ بات میری شجاعت کے خلاف ہے. حضرت زبیر بن عوام جو منظر دیکھ رہے تھے انہوں نے کہا کہ بودجانہ نے اس تلوار کا حق
ادا کر دیا. اور اس انداز سے نہ صرف یہ بلکہ غزوہ احد میں آپ نے وہ تاریخ بنائی کہ مت پوچھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانثار جن کی تعداد 16 تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظی دستہ تھا، اس میں حضرت زبیر بن عوام نمایاں طور پر شریک رہے. اور اس کے بعد پھر وہ موقع بھی آیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زخمی لوگوں کو، جس کے اندر حضرت زبیر کو 2 زخم ایسے لگے تھے، آپ کے صاحبزادے عروہ یہ کہتے ہیں کہ بچپن میں وہ گڑھے اس انداز سے پڑ گئے تھے کہ میں اس میں انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتا تھا، یعنی غزوہ احد کے. پھر بات ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمراء الاسد تک جانے کے لیے جب لوگوں سے کہا تو حضرت زبیر بن عوام ان لوگوں میں باوجود زخمی ہونے کے برابر کے شریک رہے. اور اس کے بعد خندق کا وہ موقع آیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے تمام یہودی، تمام قریش کو، بنو غطفان کو تمام جمع کرتے ہوئے، جن کی تعداد 10,000 سے 12,000 تھی، مدینہ منورہ کا محاصرہ کرنے کے لیے وہ لوگ آگے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک وہ خندق تمام کھدوا دی تھی جس کے لیے وہ لوگ خندق کے پار رہے. لیکن نوفل بن عبداللہ جب وہ پھلانگ کر آ گیا، یعنی عامر بن عبد کے ساتھ، تو اس وقت مقابلہ ہوا تو حضرت زبیر بن عوام سے حضرت زبیر بن عوام نے اسے 2 ٹکڑے کر دیا. اور اس کے بعد جب وہ خندق میں گر گیا تو لوگ 10,000 درہم دینے کے لیے آئے تو حضور نے فرمایا ان کافروں کے پیسے کی ہمیں ضرورت نہیں، ان کو لاش لے جانے کے لیے اجازت دے دو. چنانچہ اس انداز سے نوفل کی لاش کو دے دیا گیا. وہاں شجاعت کا یہ پہلو حضرت زبیر بن عوام کا عوام کے سامنے بھی آیا. اور پھر اس کے بعد عمر بن عبد سے جو مقابلہ ہوا تو حضرت علی بن ابی طالب نے اس کو ختم کیا، جو 1,000 آدمیوں پر بھاری تھا، جس کی عمر 90 سال ہو گئی تھی، لیکن مسلمہ طور پر وہ تمام بہادر تھا. اس انداز سے شجاعت اور بہادری کا وہ سکہ جماتے ہوئے جب یہ تمام 28 دن کے بعد وہ بادل تمام کے تمام چھٹ گئے، وہ 10,000 آدمی، وہ 10,000 نفوس جو مدینہ منورہ میں مقابلہ کرنے کے لیے آئے، اللہ نے ایسا کرم فرمایا کہ آندھی اور غبار اس انداز سے بھیجا کہ سردی اس انداز سے ہوئی کہ ان کے تمام جانور مرنے لگے، اور پھر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اب یہ مقام ٹھہرنے کے قابل نہیں رہا. اس انداز سے وہ لوگ وہاں سے واپس ہوئے. جب واپس ہو گئے تو بنو قریظہ کے وہ لوگ جن کو حی بن اخطب جو بنو نذیر کا سردار تھا، اس نے ان کو ورغلاتے ہوئے کعب بن اسد جو بنو قریظہ کا سردار تھا، اس نے ورغلانے میں کامیابی حاصل کی. اور اس نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا اور عین حالت جنگ میں اس نے اس معاہدے کو ختم کر دیا. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پوچھنے کے لیے، اس بات کو دیکھنے کے لیے، اس بات کا کہ واقعی حقیقت کیا ہے جاننے کے لیے حضرت سعد بن معاذ کو، سعد بن عبادہ کو، عبداللہ بن رواحہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا. لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کعب بن اسد نے کہ کون سا معاہدہ، کس سے معاہدہ، کیسا معاہدہ، تو اس کے بعد وہ لوگ واپس آ گئے تھے. اب یہاں پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آ گئے، اپنے لباس کو آپ نے اتارا تو آپ نے دیکھا کہ جبریل امین آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں اس مقام پر جا رہا ہوں، وہاں تہو بالا کر دوں گا، آپ ان کا محاصرہ کر لینا. اشارہ بنو قریظہ کی طرف تھا. بنو قریظہ کی خبر لانے کے لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس بات کو پوچھا کہ کون ہے جو بنو قریظہ کی خبر لائے گا، تو سب سے پہلے حضرت زبیر بن عوام نے اپنے آپ کو پیش کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ سوال کیا تو زبیر بن عوام نے اپنے آپ کو پیش کیا. تیسری مرتبہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو زبیر بن عوام پہنچے بنو قریظہ کے پاس. بار بار آپ جاتے اور آتے رہے. یہ ادائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی پسند آئی کہ آپ نے کہا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر بن عوام ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے فرمایا تھا. اور بزرگ اور دوستو، پھر معاملہ یہ ہوا جب خیبر کا معاملہ آیا، خیبر کو فتح کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حضرت علی بن ابی طالب کو دیتے ہوئے کہا کہ اے علی فاتح خیبر بنو، جاؤ اور ان کے سامنے اسلام پیش کرو. اگر وہ اسلام قبول کر لے تو بہتر، ورنہ ان کے بعد ان سے حملہ کرنا، ان پر جنگ کرنا. اور پھر جب حضرت علی بن ابی طالب علم اٹھائے ہوئے پہنچے اور ان کے سامنے اسلام پیش کیا تو اسلام قبول کرنے کے بجائے مرحب وہاں کا جو سپہ سالار تھا، جو سردار تھا، تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے رجس بڑھتا ہوا حضرت علی بن ابی طالب کے جب مقابلے میں آیا تو حضرت علی بن ابی طالب کی تلوار چلی، دار تک تلوار اتر گئی اور مرحب ایک بار میں ختم ہو گیا. اس کا بھائی یاسر آیا اور وہ بھی بڑا شجاع اور بڑا بہادر تھا. وہ حضرت زبیر بن عوام سے جب اس کی جنگ شروع ہوئی
تو حضرت بی بی صفیہ یہ منظر دیکھ رہی تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی کیا آج میرا بیٹا کام آ جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہارا بیٹا غالب آئے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی حضرت زبیر کی حفاظت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو قبول کیا. تو حضرت زبیر بن عوام نے یاسر کو اس انداز سے ختم کیا کہ مت پوچھئے. اس کے بعد خیبر تمام کا تمام فتح ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت الرضوان میں شریک رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں شریک رہے. حنین کی جب جنگ آئی تو اس جنگ کے اندر بھی شریک رہے. تبوک کا جب موقع آیا تو اس تبوک کے موقع پر بھی حضرت زبیر بن عوام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. یعنی آپ کے دستے راز تھے. جہاں ضرورت پڑتی، جہاں جانا ہوتا، حضرت زبیر بن عوام وہاں بلا کھٹ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جایا کرتے تھے. اور پھر 11 ہجری میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ کرتے ہیں تو اس وقت حضرت زبیر کے دل اور دماغ کے اوپر ایسا اثر ہوا کہ مت پوچھئے. اور اس کے بعد پھر موقع وہ آیا حضرت ابوبکر صدیق سقیفہ بنو سعدہ میں جب خلیفہ منتخب ہو گئے تو بغیر کسی اعتراض کے فوراً پہنچ گئے. حالانکہ آپ کے جو خسر تھے حضرت ابوبکر صدیق، لیکن باوجود اس کے حضرت زبیر یہ چاہتے تھے کہ حضرت علی ابن ابی طالب خلیفہ منتخب ہو جائیں. اس لیے کہ خاندان نبوت سے ان کا جو رشتہ ہے بہت قریبی رشتہ ہے. لیکن جب تمام عام مسلمان حضرت ابوبکر صدیق کو منتخب کر لیا تو بغیر کسی اعتراض کے آپ بھی حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کر لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے موقع پر ایک موقع ایسا بھی آیا جہاں حضرت زبیر شام سے اپنا مال تجارت لیے ہوئے واپس آ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوئی تو اپنے خسر حضرت ابوبکر صدیق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کپڑے کی شکل میں آپ نے تحفہ دیا. اور ایک تحفہ حضرت زبیر کے علاوہ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت دیا. پتہ نہیں یہ دونوں ایک ہی قافلے میں تھے یا علیحدہ علیحدہ قافلے آئے جن کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے لیے ان لوگوں نے تحفہ پیش کیا تھا. بزرگوں اور دوستوں، حضرت ابوبکر صدیق کے دستے راز بنے رہے. حضرت ابوبکر صدیق کو مشورے دیتے رہے، ان کے مشکلوں میں شریک رہے اور ان کے تمام کاموں میں شریک رہے. اور وہ لوگ جنہوں نے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا ان سے مقابلہ کرنے کے لیے، وہ لوگ جو اسلام سے منحرف ہو رہے تھے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے، وہ جو منکرین زکوٰۃ تھے ان سے مقابلے کے لیے حضرت زبیر بن عوام حضرت ابوبکر صدیق کا مکمل طور پر ہر موقع پر آپ نے ساتھ دیا. اور اس کے بعد جب حضرت عمر خلیفہ منتخب ہو گئے تو حضرت زبیر بن عوام بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اور پھر وہ ملک شام کے جو فتوحات ہوئے، یعنی جنگ یرموک ہوئی اور اس کے بعد قادسیہ کی جنگ ہوئی، تو جنگ یرموک میں اپنی شجاعت کا جو پہلو آپ نے بتلایا تو سارے لوگوں نے کہا کہ آپ کا چلنا، آپ کا جانا، تو انہوں نے کہا کہ میرا کوئی ساتھ نہیں دے سکے گا. اس انداز سے جب اپنی تلوار لیے ہوئے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک اور پھر دوسرے سرے سے پہلے سرے تک جب واپس آئے تو کوئی ان کا ساتھ تو نہ دے سکا، لیکن دشمنوں کی صفوں کو تہو بالا کرتے ہوئے جانے والی شخصیت کا نام زبیر بن عوام تھا. یعنی بڑے شجاع اور بڑے بہادر تھے. موت کی پرواہ کیے بغیر میدان کارزار کے اندر اپنی تلوار کے اس انداز سے جوہر دکھاتے کہ لوگ دیکھنے والے آشش کرتے. اور بسا اوقات تو یہ بھی کہا کہ اپنی جان کو اس انداز سے جوکھوں میں نہ ڈالو، لیکن اس کے باوجود کسی قسم کا کوئی اثر ان پر نہیں ہوتا اور یہ مکمل طور پر ان کا ساتھ دیتے. اب اس کے بعد ہوا یہ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی جب خلیفہ منتخب ہو گئے اور یہ فتوحات کا دور چلتا رہا تو اس میں بھی حضرت زبیر نمایاں طور پر کارنامے انجام دیتے رہے. اور پھر اس کے بعد وہ موقع بھی آ گیا جب سبائی فرقے نے بڑا غلبہ حاصل کیا اور حضرت عثمان غنی کے گھر کا جب محاصرہ ہوا تو اس وقت حضرت عثمان غنی کو مشورہ دینے والوں میں حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ، حضرت معاویہ بن ابی سفیان، یہ لوگ وہ تھے، حضرت مغیرہ بن شعبہ، یہ لوگ وہ تھے جو چاہتے یہ تھے کہ حضرت عثمان غنی اگر اجازت دے دیں تو یہ سبائی فرقے کے چند مٹھی بھر لوگ یہ سارے کے سارے دربار خلافت میں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے اور حضرت عثمان غنی کی حفاظت ہو سکتی ہے. لیکن اس وقت حضرت عثمان غنی جو بہت نرم دل تھے اور یہ نہیں چاہتے تھے کہ دارالہجرت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دارالہجرت ہے مدینہ منورہ، وہاں پر آپ کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی خون خرابہ ہو. اسی لیے آپ نے اپنے غلاموں سے یہ کہہ دیا تھا کہ جس نے اپنی تلوار کو میان میں کر لیا وہ آزاد ہے. اور اس کے بعد یہ کابلین صحابہ حضرت عثمان غنی جب ان سے یہ کہہ دیے
کیا ایک پنچلا لگانے کے بعد بھی جو فاسد خون جسم سے جاتا ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دارالہجرت میں اتنا بھی خون بہایا جائے، اس لیے آپ نے منع فرما دیا کہ اپنی جان کی وجہ سے مسلمانوں میں کسی قسم کا کوئی تفرقہ نہ آئے، آپ کے پیش نظر یہ بات رہی۔ اور پھر اس کے بعد اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کے سامنے تھی کہ آپ پر جو مصائب آئیں گے اگر خوش دلی سے ان کا مقابلہ کر لو، ان کو تم سہ لو تو جنت کے تم حقدار بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ عثمان تمہیں ایک لباس پہنائے گا جس کو تم اپنی طرف سے نہ نکالنا جب تک کہ اس کو چھین نہ لیا جائے۔ تو اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرمان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے ہوئے آپ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ آپ کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی خون خرابہ مدینہ منورہ کی بستی میں ہو۔ چنانچہ معاملہ یہ ہوا کہ مشورہ دینے والوں نے یہ مشورہ بھی دیا کہ آپ معاویہ کے پاس چلے آئیے۔ حضرت معاویہ نے کہا تو آپ نے کہا کہ نہیں، میں دارالہجرت کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد مغیرہ بن شعبہ سے یہ کہا انہوں نے کہ کیا میں یہاں خلیفہ ہونے کے باوجود یہاں سے نکل چلوں؟ یہ بات کہاں کا انصاف ہے؟ میں تو یہاں رہوں گا۔ نتیجہ یہ ہوا جو ہونی تھی بہر صورت وہ ہو کر رہی، حضرت عثمان غنی شہید کر دیے گئے۔ حضرت عثمان غنی شہید ہونے کے بعد حضرت علی بن ابی طالب کے پاس لوگ دوڑے آئے تو آپ نے کہا خلیفۃ المسلمین کی لاش بے گور و کفن پڑی ہوئی ہے اور تم لوگ تمام آ گئے میرے پاس، یہ مجھے منظور نہیں، تا وقت ہے کہ بدری صحابہ اس کا انتخاب نہ کر لیں۔ چنانچہ بدری صحابہ نے تمام متفقہ طور پر حضرت علی بن ابی طالب کو جب خلیفہ منتخب کر لیا تو حضرت زبیر نے، حضرت طلحہ نے، یعنی بادل ناخواستہ آپ لوگوں نے بھی بیعت کر لی۔ اور بیعت کرنے کے بعد آپ لوگ گھر پر پہنچے حضرت علی بن ابی طالب کے اور ان سے یہ کہا کہ آپ حضرت عثمان غنی کے خون کا قصاص آپ کو لینا ہے۔ تو آپ نے کہا خدا و رسول کے احکامات کے مطابق جو عمل مجھے کرنا ہے بلا شبہ میں عمل کرتا رہوں گا، لیکن تم لوگ میرے دست راست بنے رہو۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا کون ہے قاتلان عثمان میں؟ تو 10,000 آدمی نکلتے ہوئے کہا کہ ہم سب قاتلان عثمان میں شریک ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب نے پوچھا کہ کیا ان سارے لوگوں کو قتل کر دوں؟ اس کے بعد وہ لوگ خاموش ہو گئے، لیکن خاموشی کے ساتھ رات کی تاریکی کے اندر وہ لوگ مکہ مکرمہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ آپ سے کہا کہ مدینے کی فضا بالکل مقدر ہو گئی ہے، وہاں سبائی فرقے کا زور ہو گیا ہے، وہاں پر لوگ حضرت علی بن ابی طالب کی بات کو ماننے سے یعنی بالکل وہ لوگ حضرت علی بن ابی طالب کی بات ماننے سے کچھ انکار بھی کر رہے ہیں۔ اس انداز سے دیکھا کہ بہت فضا بالکل مقدر ہے تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ باتیں آ گئیں جو حد سے واپس آ رہی تھی لیکن پھر واپس مکہ پہنچ گئی، اور اس کے بعد آپ نے اعلان کیا کہ ہم اس فضا کو مستقل طور پر اچھا بنانے کے لیے ہم ایک اصلاحی علم بلند کریں گے۔ چنانچہ وہ اصلاحی علم بلند کیا گیا۔ ان لوگوں نے مل کر بصرہ پہنچے اور بصرہ کا جو حاکم حضرت علی بن ابی طالب نے جن کو مقرر کیا تھا، جن کا نام عثمان تھا، اور پھر ان سے وہ تمام رقم چھین لی اور وہاں پر 598 آدمیوں کو ان لوگوں نے قتل کر دیا۔ جب حضرت علی بن ابی طالب کے خاصد نے ان سے سوال کیا کہ حضرت عثمان غنی کے خون کے بدلے میں آپ نے ان لوگوں کو تمام ختم کیا، شک اور شبے کی بنیاد پر، کیا تم نے یہ عمل درست کیا؟ کیا حضرت علی بن ابی طالب قصاص نہیں چاہتے تھے؟ کیا حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے بدلہ لینا نہیں چاہتے تھے؟ آپ لوگوں نے یہ عمل کیا، کیا یہ آپ کا عمل درست ہے کہ خلیفہ کے خلاف میں آپ نے یہ کام کیا؟ بہر صورت نتیجہ یہ نکلا کہ جنگ جمل کی صورت اختیار کر گیا۔ جنگ جمل کی جب صورت اختیار کر گیا معاملہ، تو اس وقت حضرت علی بن ابی طالب نے حضرت زبیر کو وہ بات یاد دلانے کے لیے جو مقبل صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے برس پہلے کہی تھی، اس بات کو یاد دلانے کے لیے اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے پہنچے اور حضرت زبیر اور حضرت طلحہ کے بیچ میں اپنے گھوڑے کو ٹھہرا کیا اور ان سے پوچھا حضرت زبیر سے کہ اے زبیر کیا وہ بات یاد ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا اور میرا ہاتھ میں ہاتھ تھے ہمارے؟ تو حضور نے پوچھا تھا کہ اے زبیر کیا تم علی کو دوست رکھتے ہو؟ تو تم نے کہا تھا کہ ہاں۔ تو کہا کہ ایک وقت وہ آنے والا ہے جب تم ان کے خلاف میں لڑو گے تو اس وقت تم حق پر نہیں ہوگے، وہ دن آج کا دن ہے۔ یہ بات یاد دلاتے ہوئے حضرت علی بن ابی طالب پلٹ گئے۔ حضرت علی بن ابی طالب کا پلٹنا تھا کہ حضرت زبیر بن عوام نے آواز دی، اے علی اب یہ تلوار تمہارے خلاف نہیں اٹھے گی، اس لیے کہ تم نے مجھے وہ بات یاد دلا دی جو بات میں بھول چکا تھا۔ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ اس انداز سے میدان کارزار جب چھوڑنے پہ آ گئے تو آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر جو بڑے شجیع اور بڑے بہادر تھے، انہوں نے اپنے باپ کو پکڑتے ہوئے کہا ابا جان
کیا حضرت علی ابن ابی طالب کی فوجوں سے آپ لرز گئے؟ تو اس وقت باپ نے کہا بیٹے سے کہ بیٹا ہم حق پر نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت برسوں پہلے یہ بات بتلا دی تھی کہ جب میں ان سے نبردآزما ہو جاؤں گا تو اس وقت میں حق پر نہیں ہوگا، اسی لیے میں آج میدان کارزار چھوڑ رہا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا اے ابا جان اگر آپ قسم کھا لیے تو قسم کا کفارہ دے دیں گے، لیکن میدان کارزار سے آپ مت جائیے۔ تو آپ نے کہا کہ بیٹا بہتر بات تو یہ ہے کہ تو بھی میرے ساتھ چل، اس لیے کہ اس وقت ہم حق پر نہیں ہیں۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ اپنے آپ کو آخری صفوں میں لے جا کر شریک کر دیے، یعنی جو سب سے پہلے میمنہ اور میسرہ سنبھالے ہوئے تھے، لیکن معاملہ یہ ہوا اس بات کو سننے کے بعد کہ ہم حق پر نہیں ہیں اور حضرت زبیر میدان کارزار چھوڑ رہے ہیں، تو حضرت طلحہ ابن عبید اللہ آخری صفوں میں چلے گئے اور وہاں پر مروان بن حکم نے آپ کو ایک زہریلا نیزہ مارا جس کی وجہ سے آپ شہید ہو گئے، اور حضرت زبیر جب یہاں سے نکلے تو اس انداز سے کہ عمر بن جرموز نام کا ایک شخص ساتھ مل گیا، پوچھا کہ ملت کو کس انداز میں چھوڑ آئے ہو؟ کہا کہ جنگ و جدال ہے، خون خرابہ ہو رہا ہے۔ کہا کہ پھر آپ؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت علی نے مجھے یاد دلائی اور میں میدان کارزار چھوڑ چکا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو امن دیا اپنے عام کو، اور اس کے بعد حضرت زبیر جب نماز ظہر کے لیے سجدہ ریز ہوئے تو عمر بن جرموز نے آپ کے سر کو جدا کیا تن سے اور نماز کی حالت میں ختم کیا، اور اس کے بعد اس سر کو لیا وہ حضرت علی بن ابی طالب کے پاس آیا تاکہ اس کو خرمت نصیب ہو، اس کو تمام مال و متاع ملے، انعام و اکرام ملے۔ جب وہ ساتھ میں لایا تو حضرت علی بن ابی طالب نے کہا کہ ابن صفیہ کے قاتل کو جہنم کی بشارت دو۔ قاتل پریشان، اس نے کہا کہ انعام کی غرض سے آیا تھا، جہنم کی بشارت لیے ہوئے جا رہا ہوں، سر کو رکھ دیا اور اس انداز سے وہاں سے نکل گیا۔ اور حضرت علی بن ابی طالب کو حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کے اور حضرت زبیر بن عوام کے ملنے کا بڑا خلق تھا، اس لیے کہ یہ عشرہ مبشرہ کے وہ صحابی ہیں جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت ملی، اور یہ غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر جنگ و جدال میں آ گئے۔ ہاں حضرت بی بی محترمہ بھی آ گئیں۔ حضرت علی بن ابی طالب نے کہا کہ کاش 20 دن پہلے اگر میں مر گیا ہوتا اس جنگ سے پہلے، نہ تو یہ جنگ ہوتی نہ مسلمانوں کا خون خرابہ ہوتا۔ اور حضرت طلحہ کے تعلق سے بھی آپ نے بڑی تعریف اور توصیف فرماتے ہوئے کہا ایک سخی انسان اس جنگ کے اندر اس انداز سے مارا گیا۔ تو بزرگوں اور دوستو، وہی آپ کی تدفین عمل میں آئی اس انداز سے حضرت زبیر بن عوام اس دار فانی سے کوچ کرتے ہیں، اور یہ شہادت اس انداز سے آپ کو ملتی ہے۔ جنگ جمل میں حضرت علی بن ابی طالب کو کامیابیاں ہوئی۔ حضرت علی بن ابی طالب نے کہا کہ اس اونٹ کو جس پر بیٹھی ہوئی حضرت بی بی عائشہ اپنی فوجوں کو آگے بڑھا رہی ہیں، یہ جب تک یہ اونٹ نہ بیٹھ جائے اس وقت تک میدان کارزار کا رخ نہیں پلٹ سکتا۔ قبیلہ بنو صباح کے لوگ اس اونٹ کی حفاظت کے اندر اپنی جانوں کو قربان کرتے رہے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے اندر اپنی جانوں کو دیتے رہے، لیکن اس اونٹ کی مکمل طور پر حفاظت کرتے رہے۔ لیکن اس کے بعد پیچھے سے جب اس اونٹ پر حملہ کیا گیا تو کجاوے سے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گرنے لگی تو محمد بن ابی بکر نے آ کر اس کجاوے کو آپ نے سہارا دیا۔ تو بی بی محترمہ نے کہا کہ کس کمبخت کے ہاتھ ہے؟ تو اس وقت آپ کے بھائی نے کہا میں محمد بن ابی بکر آپ کا بھائی ہوں۔ اس انداز سے آپ کو لیے ہوئے جب وہ اترے تو حضرت علی بن ابی طالب بھی پہنچ گئے اپنی ماں کے پاس، یعنی حضرت بی بی عائشہ کے پاس، اور پوچھا ہے مائی کسی قسم کی کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اس وقت انہوں نے کہا کہ نہیں، اور بڑے عزت اور احترام کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب باوجود ہے کہ وہ شکست خوردہ ہیں، باوجود اس کے حضرت امام حسن و امام حسین کو آپ کی معیت میں آپ نے بہت دور تک آپ کو بھیج دیا۔ جب بھی جنگ جمل کا واقعہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آتا تو بی بی محترمہ اتنی روتی کہ تمام داؤنی بھیگ جاتی اور یہ کہتی کہ کاش 20 سال پہلے ہی میں بوسیدہ ہو گئی ہوتی تو بہت اچھا ہوتا، نہ یہ جنگ و جدال ہوتا، نہ یہ اولو العزم جو بہادر اور شجاع لوگ تھے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ یوم احد کے تمام سردار، اور بھی اس انداز سے اس دار فانی سے کوچ کرتے ہیں۔ تو یہ باتیں وہ ہیں جو حضرت علی بن ابی طالب کے دور خلافت میں ہوئی، اور حضرت علی بن ابی طالب کا 5.25 سالہ دور خلافت جنگ و جدال کی نظر ہو گیا، جس کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ کلمہ گو مسلمان درجہ شہادت پر فائز ہوتے ہیں۔ یہ بنو ابن سبا کی تمام سازشوں کا نتیجہ اور حضرت عثمان غنی کی نرمی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کے دل بڑے جری ہو گئے اور وہ لوگ اس انداز سے کام کرتے رہے۔ حضرت زبیر بن عوام کے اوصاف حمیدہ میں یہ باتیں ہیں
کہ آپ 22,000 کے مخروض مرے لیکن 5 کروڑ کی جائیداد آپ نے چھوڑی، اور اس کے بعد اپنے بیٹوں سے یہ کہا کہ میرے مولا سے یہ مدد حاصل کر لینا۔ بیٹے نے پوچھا کہ آپ کا مولا کون؟ کہا کہ اللہ رب العزت۔ چنانچہ بیٹے نے دعا کی زبیر کے قرض کو ہے میرے مولا ہے، مولا یہ تمام ادا کر دے۔ چنانچہ غابہ کی ایک زمین جس کو 1,75,000 میں آپ نے خریدی تھی، 16 لاکھ روپے میں اس کو فروخت کیا گیا، اور اس کے بعد ماں باپ کی زمین خریدتے ہوئے بیچتے ہوئے وہ تمام کا تمام قرض جو حضرت زبیر بن عوام کا تھا 22 لاکھ روپے کا، وہ ادا کیا گیا، اور اس کے بعد وہ تمام تقسیم اس انداز سے تمام جائیداد کی ہوئی۔ حضرت عبد الملک بن مروان نے عروہ بن زبیر سے یا آپ کے صاحبزادے سے پوچھا کیا ہے عروہ جنگ بدر میں آپ کے باپ کی تلوار کو سمجھتے ہیں؟ آپ کو معلوم؟ کہا کہ ہاں اس میں دندانے پڑ گئے تھے۔ تو کہا کہ ہاں یہ دیکھو یہ تلوار، آپ نے بتایا کہ ہاں یہ میرے باپ کی تلوار ہے جس میں چاندی کا کام بھی لگا ہوا تھا۔ تو حضرت عبد الملک بن مروان نے حضرت عروہ بن زبیر کو تلوار ان کے حوالے کر دی تھی۔ تو وہ شجاع اور بہادر انسان جس نے اپنی تاریخ بنائی، جو محبت رسول میں غرقاب، جو ہماری رسول کہلاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر اپنے ماں باپ کو جمع کیا۔ تاریخ اسلام میں صرف 2 شخصیتیں ہیں، ایک ہے حضرت سعد بن ابی وقاص میدان احد میں جس کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا رمی یا سعد فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تم پر فدا۔ اور آج بنو قریظہ کا معاملہ آ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کو حضرت زبیر بن عوام کے تعلق سے کہا میرے ماں باپ تم پر فدا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جن کے تعلق سے تھے، آج ان کو وہ شہادت ایسے نصیب ہوئی جنگ جمل میں۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو درگزر فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ توفیل میں قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي